مستحکم معیشت۔ جب آپ زندگی گزارنے کی خاطر کسی مکان کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ ایسی عمارت تلاش کرتے ہیں کہ جو کسی اصول و قاعدے سے بنائی گئی ہو اور اس میں معیاری میٹیریل استعمال کیا گیا ہو۔ البتہ ان سب کے علاوہ ایک ایسی عمارت ہی مستحکم ہو سکتی ہے جس کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ کسی بھی ملک کی معاشی ساخت کو ہم ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں۔ ایسی عمارت کی بنیاد اور اساس عوام ہیں۔ جس قدر عوام مضبوط ہوں گے اسی قدر اس معاشی عمارت کی بنیادیں بھی مستحکم اور مضبوط ہوں گی۔ ایسے ہی بنیادوں پر ہم ایک مستحکم معیشت کھڑی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عوامی مضبوطی سے کیا مراد ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کی خاطر ایک اور سوال بھی کیا جا سکتا ہے، عوامی مضبوطی کا نہ ہونا کیا ہے اور ایسی عوام کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ واضح ہے کہ ایک تندرست جسم کے لیے ورزش کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص رضاکارانہ طور پر آسائش کو زندگی سے نکال کر سختیوں کو تحمل کر کے خود کو مضبوط بنا سکتا ہے، اور اگر کوئی آسائش کو نہ چھوڑے اور سختیوں کو تحمل نہ کرے تو بہت چھوٹی مشکل پیش آنے سے گر جاتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ آسائش جب لذت کے ساتھ مل جاتی ہے تو ایک خاص طرز زندگی کو وجود میں لاتی ہے۔ ایسا طرز زندگی جس نے آج مغرب میں اخراجات کو بے لگام کر دیا ہے۔ ایسے اخراجات جو زندگی کو آسائش اور لذت میں قید کر دیتے ہیں۔ ایسا طرز زندگی عام ہونے سے مستحکم معیشت کی بنیاد جو کہ عوامی مضبوطی ہے اسے کمزور کر دیتا ہے۔ مغرب میں حالیہ معاشی بحران میں اس مشکل کو وجہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جہاں کہیں بھی مغربی ممالک نے معاشی کفایت شعاری کی بات کی ہے انہیں عوامی احتجاج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ البتہ مغرب میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا طرز زندگی آج بھی مختلف ہے۔ مثال کے طور پر امدادی ٹیم کے لوگ جو کسی بھی ہنگامی حالت کے لیے خود کو آمادہ رکھتے ہیں، یا خود انحصاری کو اہمیت دینے والے لوگ جن کا طرز زندگی بالکل مختلف ہے۔ ایسے لوگ نہ صرف اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں بلکہ اپنی ضروریات سے زیادہ چیزوں کو فروغ کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے لیے جدوجہد والی زندگی کو اپنایا ہے۔ ایسا طرز زندگی جو ہمارے یہاں قبائل اور دیہات میں بھی رائج تھا، ایک ایسا طرز زندگی جس میں ہر حوالے سے خود انحصاری پائی جاتی ہے اور نہ صرف تمام ضروریات زندگی ممکنہ حد تک اپنے ہی گھر سے پوری کر لی جاتی ہیں بلکہ اضافی غلہ بھی پیدا ہوتا ہے جسے دوسروں کے اختیار میں دے دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی طرز زندگی ماضی میں ہمارے ملک کے بڑے شہروں میں بھی رائج تھی۔ شہری گھروں میں کچھ خواتین ہوا کرتی تھیں جو بہت ساری ضروریات زندگی کو کم ترین اخراجات کے ساتھ اور معیار کو برقرار رکھتے ہوئے پورا کیا کر لیتی تھیں۔ لیکن افسوس کہ ایسی مثالیں آج مغربی طرز زندگی کو اپنانے کی وجہ سے تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہیں۔ قبائل دیہات کی طرف رخ کر رہے ہیں اور دیہات شہروں کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ شہری زندگی جس میں ہر ضرورت کا انحصار دوسروں پر ہے اور خاص طور پر حکومت کی بیساکھیوں پر چلتی ہے۔ لوگ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی خاطر دیگر ممالک سے بھی وابستہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ان کا آزادی اور اختیار دوسروں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ ایسی طرز زندگی میں اشیاء ضرورت کی بھاری قیمتیں ادا کرنا پڑتی ہیں۔ لوگوں کی آمدن اور اخراجات کا توازن کبھی برابر نہیں ہوتا اور مجبور ہو کر قرض اٹھانا پڑتا ہے۔ معاشی حوالے سے دوسروں کے محتاج اور قرض دار ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات عوامی مضبوطی کو کم ترین سطح پر لے جاتے ہیں جو کہ ایک غلط طرز زندگی کا نتیجہ ہے۔ دین اسلام اس طرز زندگی کا سخت مخالف ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام بالکل مختلف معاشی نظام پیش کرتا ہے۔ اسلامی معاشی نظام میں دوسروں کی محتاجی سے پرہیز ایک اہم ترین اسلامی معاشی اصول ہے، جہاں کفایت شعاری اور خود انحصاری تک پہنچنے کی جدوجہد کرنے کو عبادت شمار کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں قرآن کریم میں پروردگار عالم نے لوگوں کو ظالمین اور کافروں کے ساتھ وابستہ ہونے اور ان پر انحصار کرنے سے منع کیا ہے۔ دوسری جانب مومنین کو ایسا طرز عمل نہیں اپنانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کافر ان پر مسلط ہو جائیں۔ پروردگار عالم اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت سے چاہتا ہے کہ استقامت کریں۔ استقامت جو جدوجہد سے بڑھ کر ہے، جو آگے بڑھنے اور مقابلہ کرتے رہنے کی تاکید کرتی ہے۔